الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ گدا تو گدا ہے کوئی شاہوں میں دکھا دو جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و تم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ فخر آمینہ سرخیل زہرہ جمالہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کسبانہ میں ہزارہا عقیدتوں محبتوں لجاجتوں کا خراج پیش کر لینے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام لائق تکریم ذی وقار و ذی احتشام حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے فضل سے کرم سے عنایت سے اس سال پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے، بارگاہ رسالت میں حاضری لگوانے کے لیے آپ سارے دوستوں نے مل کر خوبصورت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے مشفق و مہربان اپنے دوست اپنے بھائی جناب ملک ایاز صاحب کا کہ جن کے توسط سے میں آپ کی خدمت عالیہ میں کئی بار حاضر ہو چکا اور غالباً چوتھی پانچویں دفعہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور اب تو میں اپنے آپ کو بھی میزبان سمجھتا ہوں۔ ہمارے محترم اور ہمارے محتشم مہمان گرامی جو کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، جو بڑے فاضل ہیں اور جن کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے، جب ان سے ملاقات ہوئی بات ہوئی تو پتہ چلا ڈاکٹر عبداللہ احمد القادری زدہ شرفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا ایک ایک سخن ان کا ایک ایک لفظ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ جناب محترم المقام میرے بھائی ملک فاروق صاحب اور محترم المقام جناب پرویز صاحب جن کی محبتیں بے مثال ہیں، جن کی وجہ سے بار بار حاضری کا موقع مل رہا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ وجوہات جو بھی ہوں، میں ایک بات شروع میں عرض کر رہا ہوں کہ وجوہات جو بھی ہوں، ہم بیٹھے ہیں ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ وجوہات سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ مصروف ہوتا ہے، کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے، کوئی بندہ کسی سوچ میں غرق ہوتا ہے، کسی کو اپنے بزنس کی پریشانی ہے، کسی کو اپنی اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو اپنے وقت کی پریشانی ہے، کسی کو اپنے نوکری کی جاب کی پریشانی ہے، لیکن آ گئے مسجد میں، اب ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آ گئے، تو ہم اب ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آ گئے ہیں، تو اب جو آنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ ذرا سبحان اللہ۔ چونکہ میری عادت اور ہے، میں ذرا توجہ کر کے اپنے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ تو پھر بات کرتا ہوں، اور بڑے سادے الفاظ میں بڑے سادے انداز میں آپ کے ساتھ آج مخاطب ہوں۔ ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آ گئے ہیں، ہم سے زیادہ خوش نصیب اور کوئی نہیں۔ ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آ گئے، ہم سے زیادہ خوش نصیب اور کوئی نہیں۔ کائنات میں کتنے لوگ ہیں اور پورے امریکہ میں کتنے لوگ ہیں اور اس پورے شہر میں کتنے لوگ ہیں، کوئی مختلف کاموں میں بیزی ہوں گے، کوئی کام کر رہا ہوگا، کوئی غیر ضروری فیل کر رہا ہوگا، لیکن آپ اس کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں جن کو رب ذوالجلال نے اپنا حبیب کہا ہے۔ دنیاوی اگر مثال لی جائے تو اگر آپ کسی کے محبوب کا ذکر کریں محب کے سامنے تو وہ محب خوش ہوتا ہے کہ اس نے میرے محبوب کا ذکر کیا ہے، اس نے میرے محبوب کی تعریف کی ہے۔ مثال کے طور پر
اگر مصور تصویر بنانے والا اس کی موجودگی میں آپ تصویر کی تعریف کریں گے مصور خوش ہوگا، مقرر کی تقریر کی تعریف کریں گے تو مقرر خوش ہوگا، نعت خان کی نعت کی تعریف کریں گے نعت خان خوش ہوگا، بلڈنگیں اور گھر بنانے والے معمار کے سامنے اس بلڈنگ کی اور اس گھر کی تعریف کریں گے وہ معمار خوش ہوگا، گاڑی بنانے والے کے سامنے آپ گاڑی کی تعریف کریں گے گاڑی بنانے والا خوش ہوگا۔ علی ھذا القیاس بلا تشبیہ و بلا مثال یہ بات کر رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ میں درجہ محبوبیت عطا فرمایا ہے، اگر ہم رب کے محبوب کی تعریف کریں گے تو رب خوش ہوگا، رب کے محبوب کی تعریف کریں گے تو رب خوش ہوگا۔ اب اور بات دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اپنے حبیب کو رب ذوالجلال نے شان کیا عطا فرمائی ہے، مقام کیا عطا فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ جو سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے یہ بلا تفریق مسلک ہے، یہ بلا تفریق مذہب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت تک تم ایمان والے ہو نہیں سکتے جب کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے مجھ محمد عربی سے پیار نہ شروع کر۔ اب اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ایمان نام ہے مصطفیٰ کی محبت کا، ایمان نام ہے مصطفیٰ کے ساتھ عشق کرنے کا، کیونکہ حضور کی محبت اصل ایمان ہے۔ یعنی جس کے دل میں سرکار کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں تو ایمان موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا تو جنت سے زمین پہ اتارا تو آدم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ نوح علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ سیلاب آنے والا ہے، کشتی بنا اور اپنے ساتھیوں کو کشتی میں رکھ اور لے کے چلو۔ عرض کی باری تعالیٰ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ یعقوب علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے تجھے بیٹے کی جدائی دینی ہے، عرض کی باری تعالیٰ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے یوسف تجھے کنویں میں ڈلوانا ہے، پھر مصر کے بازار میں ایک اٹی کا قیمت لگوا کے تمہیں بازار میں بیچ بھی دینا ہے، عرض کی باری تعالیٰ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے کوہ طور پہ بلا کے فرمایا فخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوڑے اتار، عرض کی باری تعالیٰ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے شان عطا فرمائی لیکن فرمایا عیسیٰ لوگ تیری طرف انگلیاں بھی اٹھائیں گے، ہم تجھے آسمان پہ بھی اٹھا لیں گے، عرض کی باری تعالیٰ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ علی ھذا القیاس ہر نبی کو رب ذوالجلال نے شان عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا اور ہر نبی نے یہ کہا اے باری تعالیٰ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ لیکن علامہ فخر الدین رازی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو وہ شان عطا فرمائی، وہ مقام عطا کیا، وہ عزتیں وہ رفتیں وہ بلندیاں عطا فرمائی کہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے محمد سنو کل احد یطلب ردائی وانا اطلب رداءک فی الدارین۔ اے حبیب سن لے زمانے میں ہر کوئی کائنات کا ذرہ ذرہ میری رضا کا طلبگار ہے، میں کائنات کا خالق ہو کر تیری رضا چاہنے لگ گیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اچھا آج میں نے آپ کے سامنے زیادہ دیر حائل نہیں ہونا کیونکہ میں تو آتے ہی رہتا ہوں اور میں یہاں بھی رہتا ہوں، قریب ہوں، تو یہ ہمارے جو حضرت تشریف لائے ہیں ہم نے آج ان کو سننا ہے اور چونکہ ان کا تعلق بھی یوتھ سے ہے اور یوتھ جو ہے وہ پسند کرتی ہے اپنے ہم عمر لوگوں کو سننے کے لیے، تو حضرات گرامی قدر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کے ساتھ محبت ایمان ہے۔ سرکار علیہ السلام سے جس بندے نے محبت کی ہے رب ذوالجلال نے اسے اپنی بارگاہ کا قرب عطا کیا ہے۔ اور اگلی بات سن لیں، اگر محب کے سامنے اس کے محبوب کی تعریف نہ کرے تو محب راضی نہیں ہوتا۔ اگر معمار کے سامنے اس کی بنائی ہوئی بلڈنگ کی تعریف نہ کرے معمار خوش نہیں ہوتا۔ اگر مقرر کے سامنے اس کی ہوئی تقریر کی تعریف نہ کرے
مقرر خوش نہیں ہوتا، نعت خان کی خوبصورت آواز سننے کے باوجود اس کی تعریف نہ کرے وہ خوش نہیں ہوتا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اگر رب ذوالجلال نے آمینہ کے لال کو شان عطا فرما کے اس کائنات میں بھیجا ہے تو ہم اگر مصطفیٰ کریم کی تعریفیں، نعتیں اور سرکار کی تعریف کے اندر الفاظ نہ کہے تو رب بھی خوش نہیں ہوتا۔ اور رب ذوالجلال کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ ایک اعتراض ہوتا ہے، کسی مسلک کی طرف سے نہیں ہوتا، عام لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہر ایک مرتبہ فکر کے لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ تم اللہ کا نام تھوڑا لیتے ہو، مصطفیٰ کا نام زیادہ لیتے ہو، یعنی حمد باری تعالیٰ کم بولتے ہو، نعت مصطفیٰ زیادہ بیان کرتے ہو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہم حدیث مصطفیٰ سے لیتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے میرے رب نے کہا ہے۔ یہ حدیث کی کون سی قسم ہے؟ حدیث قدسی۔ عام طور پر حدیث کی 3 قسمیں ہیں، ایک حدیث قولی ہے، ایک حدیث فعلی ہے، ایک تقریری ہے۔ یہ 3 احادیث کی اقسام ہیں، آگے پھر اس کی آگے تفصیل بھی ہے، لیکن ایک حدیث کی قسم ہے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں کیا ہے؟ عام حدیث کے اندر سرکار علیہ السلام اپنی گفتگو، اپنی بات لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اپنا پیغام ڈیلیور کرتے ہیں، اور روایت کرنے والے سرکار کے صحابہ ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہوتا کیا ہے؟ بات سرکار کی نہیں ہوتی، سرکار علیہ السلام کے لب ہلتے ہیں، سرکار کی زبان مبارک حرکت میں آتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی حقیقت کی ترجمانی کرنے والی زبان حرکت میں ضرور آتی ہے، بات مصطفیٰ کی نہیں ہوتی، بات خدا کی ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں مجھ سے میرے رب نے کہا ہے یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری ومن ذکرک ذکرنی۔ اے آمینہ کے لال زبانے میں اعلان فرما اور اپنی زبان سے اعلان فرما۔ باری تعالیٰ اعلان کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اعلان یہ کر کہ اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، فرمایا قد جعلتک ذکرا من ذکری ومن ذکرک ذکرنی۔ اے حبیب زمانے میں اعلان کر ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا ہے، جو کوئی زمانے میں تیرا ذکر کرے گا تو حقیقت میں تیرے خدا کا ہی ذکر کر رہا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں ہیں اور سرکار کا بھی ذکر ہو رہا ہے، رب ذوالجلال کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے سرکار کے چاہنے والوں کا بھی ذکر ہے۔ تو حضرات گرامی قدر جب محفل میں بیٹھے ہیں تو بڑے جوش سے، جذبے سے سرکار کا ذکر کرے۔ آپ نے یہ بات بڑی بار سنی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کیا جائے لوگ آپ کو مجنون سمجھیں، لوگ آپ کو دیوانہ سمجھیں، لوگ آپ کو اس انداز میں سمجھیں کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کا نام اس قدر بلند کرتا ہے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آتا ہے تو سرکار کا نام بھی اس ولولے، اس جوش، اس محبت کے ساتھ لینا ضروری ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے آمینہ کے لال کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا ہے۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں من لا وجد لہ لا دین لہ، فرماتے ہیں جس کو وجد نہیں آتا اس کا دین مکمل نہیں۔ وجد سے مراد کیا ہے؟ وہ نہیں ہے جو آج کل چل رہا ہے کہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے وہ سائیں صاحب جو ہے وہ نہ نہاتے ہیں، نہ بدلتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، شریعت کو تار تار کرتے ہیں۔ نہ ہم ایسے فقیر کو مانتے ہیں، نہ ایسے پیر کو مانتے ہیں، نہ ایسے کسی صوفی کو مانتے ہیں۔ صوفی ہمیشہ ہوتا ہی وہ ہے جو رب ذوالجلال کی وحدانیت کا پرچار کرتا ہے، جو رب ذوالجلال کی توحید کا اعلان کرتا ہے۔ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو داتا گنج بخش علی حجویری کے بارگاہ میں آ کر چلا کرنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ ارے لاہور کی دھرتی تو ایسی ہے، ہمیں ایک نسبت سے نہیں درجنوں ایسی نسبتیں ہیں جس وجہ سے ہمیں لاہور سے پیار ہے۔ ہمیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔
آپ نے نام سنا ہے کہ ذرا سبحان اللہ. لوگوں نے سمجھا بابا ایسے ہی ہے. آپ سے کسی نے سوال کیا تھا حضور سچے پیر کی نشانی کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہم جن پیروں کو مانتے ہیں یا ہم جن فقیروں کو مانتے ہیں یا ہم جن اولیاء کو مانتے ہیں ان کا انداز بیان کیا ہے؟ پوچھا گیا, کسی نے پوچھا حضور سچا پیر کون سا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے سوال بہت آگے کا کر لیا ہے. تم نے پوچھا سچا پیر, سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ سچا مرید کون سا ہوتا ہے. وہ آگے سے کہنے لگا حضور آپ نے اصلاح فرما دیا, اس کا ہی جواب عطا فرما دیں کہ سچا مرید کون ہوتا ہے. آپ نے فرمایا سنو, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نظر میں سچا مرید پیر نہیں, سچا مرید وہ ہوتا ہے کہ جس کے گناہ لکھنے والا فرشتہ 20 سال تک فارغ بیٹھا رہے, کہ جس کے نامہ اعمال میں 20 سال تک ایک بھی گناہ نہ لکھا جائے, وہ سچا مرید ہوتا ہے. سچے پیر کی شان کا پھر حال کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر, ہمارا ایک ہی مقصد ہے یہاں پہ حاضر ہونا, ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کیا جائے, سرکار علیہ السلام کے ساتھ پیار کیا جائے. آپ نے یہ بات بھی یقینی طور پہ سنی ہے, غزوہ احد کے موقع پر عامر رضی اللہ تعالی عنہا آپ میدان جنگ کی طرف جا رہی ہیں. کسی نے ان کو کہا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے, وہ رکی نہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے غرض نہیں, مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ کا حال کیا ہے. تھوڑا آگے گئی تو کسی نے کہا آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا, اس نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں, مجھے بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے. کسی نے کہا آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا, انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے آقا محمد عربی کا حال کیا ہے. تھوڑا آگے چلی تو کسی نے کہا کہ آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا, یہ عامر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں, مصطفیٰ کا حال کیسا ہے. جب لوگوں نے ان کا وہ جوش جذبہ اور محبت مصطفیٰ میں سرشاری دیکھی, بارگاہ رسالت میں لے گئے, سرکار علیہ السلام کا دامن کرم پکڑ کر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے لوگوں نے بتایا میرا باپ چلا گیا, میرا بھائی چلا گیا, میرا بیٹا چلا گیا, میرا بھائی چلا گیا, آقا اگر آپ سلامت ہیں تو ہمارا سب کچھ سلامت ہے. یعنی محبت مصطفیٰ اس انداز میں ہونی چاہیے کہ یا رسول اللہ اگر آپ سلامت ہیں تو ہمارا سب کچھ سلامت ہے. اور محبت مصطفیٰ کا ایک اور درس ہے, یہی میدان احد ہے. اور ایک اور صحابیہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتی ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ام خلاد ان کا نام ہے, فرمایا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا اور اس کے باوجود آپ نے اپنے چہرے پر چادر ڈال رکھی ہے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوا, میں نے اپنا بیٹا کھویا, اپنی شرم و حیا نہیں کھوئی. تو محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس انداز میں تیار کریں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اخلاق سے, ہمارے کردار سے, ہماری گفتار سے نظر آنی چاہیے. میں یہ اکثر بات کرتا ہوں, میں گفتگو ختم کر رہا ہوں, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, خطیب مسجد کے اندر بیٹھ کر ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے گا جو مسجد میں آتے ہیں. اصل مبلغ آپ ہیں کہ جو بات سننے کے بعد باہر جاتے ہیں, معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا, نہیں, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پڑھے, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, اسلام حسن کردار سے پھیلا ہے. آج بھی اگر ملائیشیا, انڈونیشیا اور اس کے سراؤنڈنگ جتنے بھی کنٹریز ہیں, اکثریت 2 ارب مسلمانوں سے زیادہ آبادی ہے اور اکثریت کی تعداد اس علاقے میں ہے. وہاں تو کوئی مسلمانوں کی فوج نہیں گئی تھی, وہاں تو مسلمان تاجر گئے تھے کہ جن کی تجارت سے, جن کے کردار سے, جن کے حسن اخلاق کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے اور دار اسلام میں داخل ہوئے. تو برادران اسلام, بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس انداز میں تیار کرنا ہے. ہمارا قول, ہمارا فعل اور ہماری گفتار, ہمارا کردار معاشرے کے اندر ایسا ہونا چاہیے. پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش یا اور ممالک کی بات نہیں, اس ملک میں رہتے ہوئے کوئی بندہ کینیڈا میں ہے, کوئی بندہ امریکہ میں ہے, کوئی انگلستان میں ہے, کوئی یورپ میں ہے, اس بندے کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ اپنا قول, فعل, کردار, گفتار اس انداز میں رکھے
کوئی بندہ اس سے دنیا کا لین دین کرے، اس سے ملاقات کرے، تو سامنے والے کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کسی اور مذہب کے ماننے والا نہیں، آمینہ کے لال کا غلام ہے۔ ضروری نہیں کہ ظاہری حلیہ ایسا ہونا چاہیے، یہ حلیہ ضروری نہیں ہے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ ہم شروع کرواتے ہیں کہ پہلے داڑھی رکھو پھر آگے بات ہے، ہمارے شیخ فرماتے ہیں ہم آخری سٹیپ پہلے لے آتے ہیں، یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے۔ پہلے اپنے من کو صاف کریں، اپنے اندر کی دنیا کو صاف کریں، اپنے اندر سے بغض، کینہ، اناد، حسد کو باہر نکال کے پھینکیں، اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھالیں، مصطفیٰ کی سیرت اپنائیں، اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں، اور اپنے کردار میں سرکار علیہ السلام کی سنت کی جھلک نظر آئے۔ آپ کسی سے بات کریں تو سنت مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے، کسی کو آپ دیکھیں، اس کو دیکھ کے مسکرانے کا جو اصول دنیا نے اپنایا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے دیا ہوا یہ اصول ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اس سوسائٹی کو سب سے بہترین اور ایجوکیٹڈ سوسائٹی ڈکلیئر کیا جاتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو میرے کریم نے آج سے 1500 سال پہلے فرمایا تھا فَتَبَسُّمُكَ فی وجہ اخیک لک صدقہ، سرکار نے فرمایا جو اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکراتا ہے رب اسے صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فلاح دارین کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا